بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اسلامیات کا باب نمبر 2 کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ یہ ہے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسانی کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے ایک ایک عمل کی جزا و سزا کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہترین اثرات ڈالتا ہے، جو یہ ہیں: احساس ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت پر ایمان و یقین مسلمانوں کو ایسے اعمال پر ابھارتا ہے جو اسے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو کر سکیں، اور ایسے اعمال سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس طرح باحثیت مسلمان وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر کون سا اثر مرتب کرتا ہے، اس کے اندر کون سا اثر ڈالتا ہے، وہ ہے نیکی اور بدی کی تمیز۔ یوم آخرت کا احساس انسان کے اندر ایک ایسا شعور بیدار کرتا ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ نیک اعمال کی طرف خوشی سے بڑھتا اور بدی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں موجود رکاوٹیں اور ناکامیاں اسے مایوس نہیں کرتی، بلکہ اسے یوم آخرت کی امید نیکی کی طرف گامزن رکھتی ہے۔ ذوق عبادت، یعنی تیسرا اثر اس کی کردار، اس کی شخصیت پر کیا پڑتا ہے کہ وہ ذوق عبادت، یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس انسانوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ دنیا دار العمل ہے، یعنی وہ لگن اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی عمل بھی عبادت سے باہر نہیں ہے۔ چوتھا، سیرت کردار کی پختگی۔ سیرت و کردار کی پختگی قیامت کے دن کے محاسبے کا احساس انسان کو مسلسل نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، حتیٰ کہ تمام اچھی عادات اس کے کردار اور شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ وہ نیکی کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب کو صبر سے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ انسانیت کی بلائی کا جذبہ۔ نمبر 5 کیا ہے؟ انسانیت کی بلائی کا جذبہ۔ مسلمان اسلامی تعلیمات کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل اسے جنت یا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی بنا پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بلائی کا کام کرے اور ایسے جاری رہنے والے نیک کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہیں۔ اس کا یہ رویہ نہ صرف خود اس کی ذات کے لیے بلکہ اس کے ماحول و معاشرے اور انسانیت بھر کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو عقیدہ آخرت ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم نے عقیدہ اپنا پختہ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس ایک دن ہمیں اپنے دنیا میں جتنے ہم نے اعمال کیے ہیں اس کا حساب کتاب اپنے رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے۔ اپنے رب کے حضور ہم نے سامنا کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اس دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ہماری شخصیت نکھر جاتی ہے۔ اس میں یعنی کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ براہ راست ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ہماری
شخصیت کو بگاڑ بھی سکتا ہے اگر ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، اور اگر ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ ہماری شخصیت کو سنوار بھی سکتا ہے۔ اگر ہم غور کریں انقلاب اسلام سے پہلے کے دور کو، یعنی قبل از اسلام ہم غور کرتے ہیں، اور بعد از اسلام کے دور پہ ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں چند چیزیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی پہلے والی زندگی جو کفر پر تھی، جبکہ اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، تو تب صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی، تب کے لوگوں کی زندگی کس طرح، صحابہ کرام کو چھوڑ دیں آپ، ان لوگوں کی، ان کفار کے لوگوں کی جو کفر پر قائم تھے، ان لوگوں کی اس کفر پر جو معاشرہ قائم تھا اس کی زندگی کیسی تھی، ان کی سوچ کیا تھی۔ ان لوگوں کے تو یہ عقیدے ہی نہیں تھے کہ ہاں جو بنی اسرائیل اور جو پہلی الہامی تمام کتب کو ماننے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، ان کی بات چھوڑ کے باقی جو کفر پر مبنی دنیا تھی، میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ لوگ ان کی زندگی کے ان کے عقائد عقیدہ آخرت پر، یعنی عقیدہ آخرت ان کا پختہ نہیں ہوتا تھا، ان کے عقائد ہم مسلمانوں سے ذرا ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے تھے۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں پر، یا جو توحید کی جتنے انبیاء علیہ السلام پیچھے گزرے ہیں، توحید کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، ان سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یعنی ہر ذی روح چیز نے اس دنیا سے جانا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کو دوبارہ زندگی ملے گی، اور وہ دوبارہ اس دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم کچھ یہاں بوئیں گے اس کا حساب کتاب ہم نے آگے روز قیامت ہم نے پانا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں، پھر جب ان کے یہ عقائد تھے تو وہ برائیوں میں لت پت تھے، جو ان کا جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک مرد کے پاس ہزار عورتیں ہوتی تھی، ناچ گانا شراب زنا ہر طرح کی وہ برائی میں لت پت معاشرہ تھا، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ کیوں پرواہ نہیں تھی؟ کہ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس رب کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو ہمارا پالن ہار ہے، اس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ برائیاں کر رہے تھے، لت پت برائیوں میں تھے۔ البتہ وہ مرتے تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ جو مر گیا بس مر گیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بس یہ ایک ریت سی آ رہی ہے جو ازل سے ہے کہ انسان نے پیدا ہونا مر جانا، بس یہ بندہ جو مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اس سے دوبارہ پیدا کرنا یا اس کو اٹھایا جانا یہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، یعنی کہ وہ جو دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی انہیں حساب کتاب نہیں دینا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کی وجہ سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کا عقیدہ پختہ ہوا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے، ان کے سامنے جواب دہی کا جب ان کو احساس ہوا تو ان کی شخصیت مکمل طور پر بدل گئی۔ ان کی وہ شخصیت نہیں رہی جو اسلام سے پہلے تھی، اور ان کی شخصیت میں کتنا نکھار آیا اسلام کے بعد، وہ تو آپ ایک مثال آپ دیکھیں، ایک صحابہ کی زندگی کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان کی بعد از اسلام جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے بعد ان کے یہ احساس بیدار ہوا کہ ہم نے واقعی اللہ کے حضور اپنے ہر عمل کا جواب دے ہونا ہے، تو ان کا کردار یکسر طور پہ بدل گیا، ان کی شخصیت نکھر گئی، ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونے لگا،
وہ اگر پیسہ خرچ کرتے تھے تو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، اگر وہ بات کرتے تھے تو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے بات کرتے تھے، اگر وہ کہیں قدم یا کسی محاذ پر چل جاتے تھے تو وہ رب کی رضا کے لیے جاتے تھے، یعنی پھر ان کے ہر عمل میں رب کی رضا شامل ہو گئی۔ جب رب کی رضا شامل ہو جائے تو پھر ہر عمل جو ہے وہ اس کا بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت بھی جو ہے وہ شخصیت کو، اس کی سیرت کو بہتر بنانے میں ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں بھائی، عقیدہ آخرت کے منکر لوگ جو تھے، آپ ان کی بھی دیکھیں کہ وہ بری سیرت کے مالک ہوتے ہیں، وہ برے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ عاد، سمود، فرعون، نمرود جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی اوصاف کیا تھے، ان کی شخصیت، ان کا کردار کس قسم کا تھا۔ آج بھی لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ لوگ، ان لوگوں کی یہ ظلم جو دنیا پہ قائم تھے، جن ظلم کی وجہ سے ان کو عاد، سمود، فرعون، نمرود کہا جانے لگا، وہ دنیا میں ظلم ڈال رہے تھے، لوگوں پہ ظلم کی انتہا کر چکے تھے، ان کے اندر ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ ڈر خوف ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا وہ اس طاقت کے نشے میں، غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسانوں پر ظلم ڈالتے، لوگوں کا حق مارتے، یہاں تک کہ یتیموں، بیواؤں کے مال تک کو ہڑپ کر جاتے، یعنی ان کو ہڑپ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ کافر و منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ذرائع سے دولت حاصل کرنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مادہ پرست لوگوں کی رسی دراز کر دیتا ہے، یہ ہر جرم کی سزا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس چیز کا نہ تو ان کو یہ مطلب پختہ ان کا علم، ان کو نہ اس چیز کا علم ہوتا ہے، نہ ان کا جو ہے وہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ وہ نہ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کے قہر سے ان کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ان کی طاقت جو ہے وہ صرف دنیا کے ہاتھ تک ہے، وہاں تو یہ طاقت ساری نیست و نبود ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب حساب کتاب لیا جائے گا تو پھر ایک نہ ایک دن انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو عقیدہ آخرت ہے، اس کا کیا ہے کہ یہ ہماری شخصیت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیں، ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، نیکی بدی کی تمیز سکھاتا ہے۔ انسان پھر ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر برے عمل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ کی، اس کے دل میں ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنوں، اس کا قرب حاصل کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے تحفے طائف دیتے ہیں، اسے امیری کا لالچ دیتے ہیں یا پیسے کا لالچ دے کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کس چیز کی، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پرہیزگار بنو، میرے نزدیک جو ہے تم سے تمہارا بہترین عمل وہی ہے جو تقوی والا ہوگا۔ تو تقوی کے متعلق حضرت کعب الاحبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے کعب، یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے عمر فاروق، جب انسان ایک جاڑی دار رستے سے گزرتا ہے، کانٹے دار رستے سے گزرتا ہے، تو جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو بچا کر، ان جاڑیوں سے بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر، ان کپڑوں کو بچا کر وہ اس رستے سے گزرتا ہے، تو یہ اس سے گزرنا
तकवा, यानी कि दुनिया एक जाड़ी दार रास्ता है। इस रास्ते से अपने आप को, यानी इसमें जो मौजूद झाड़ियाँ हैं उनसे अपने आप को बचा कर, यानी क्या वो झाड़ियाँ क्या हैं? बुराइयाँ। हर वो बुरा अमल जिसका दिल में खटका पैदा हो, हर वो अमल जिसका दिल में खटका पैदा हो, वो बुरा अमल है। हर वो बुरा अमल जो मतलब आपको आपके किरदार को मसख करके रख दे, तो उससे बच के निकलना तकवा है। यानी हम अपने सीरत को बेहतर बनाएंगे, अपने अंदर ज़ौक़े इबादत पैदा करेंगे। जब हमारी सीरत बेहतर होगी, हमारे अंदर नेकी करने का जज्बा पैदा होगा, और नेकी का जज्बा हमें इबादत में भी मशगूल रखेगा, और फिर हमें ये बताएगा कि हमें हमारे लिए एक बेहतरीन अमल कौन सा है, हमने किस तरफ चलना है। तो ख़ुद ब खुद नेकी की तरफ हमारी रग़बत पैदा हो जाएगी। जब रग़बत पैदा हो जाएगी तो फिर हम हर बुरे अमल से बचना शुरू हो जाएंगे, हर नेक अमल करना शुरू हो जाएंगे। फिर हम हर एक का भला चाहेंगे, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे। हमारी नीयत बेहतर हो जाएगी। जब हमारी नीयत बेहतर हो जाएगी तो हमारा हर अमल दुरुस्त हो जाएगा। तो ये है कि पहले सबसे हमें क्या करना है? अपने ईमान को पुख्ता करना है। किस पे? अल्लाह के सामने हाज़िरी करने के लिए, अल्लाह के सामने हाज़िर होने के लिए हमारे अकीदे को पुख्ता होना चाहिए कि हमने रब के हुजूर हाज़िर होना है, अपने हर अमल का हिसाब देना है। और फिर ये जब अकीदा पुख्ता हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सीरत भी बेहतरीन सीरत हो जाएगी। हमारे अंदर हमारा दिल नरम हो जाएगा, हमारे अंदर जो है वो नेकी करने का जज्बा पैदा होगा, हमें अल्लाह ताला का खौफ, उसका डर पैदा होगा। हमें आखिरत के रोज़ शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने आप को नेकी की तरफ राग़ब करना होगा। तभी हम राग़ब करेंगे जब हमें ये हमारा अक़ीदा पुख्ता होगा कि हमने रब के हुजूर ज़रूर खड़े होना है। क़यामत आनी है, आखिरत का दिन कायम होगा, जिस दिन इंसान अपने गुनाहों के बराबर अपने ही पसीने में डूबेगा। जिसका जितना गुनाह होगा, अगर किसी के गुनाह उसके कदमों के बराबर हैं तो वो उसका पसीना उसके टखनों के बराबर हो जाएगा, वो उतना टखनों जितना डूब जाएगा। किसी का पसीना इतना होगा कि वो इतना गुनाहगार होगा कि वो उसका पसीना उसके घुटनों तक आ जाएगा, कोई अपने कमर तक डूब जाएगा, कोई अपने कंधों तक डूब जाएगा, कोई अपनी गर्दन तक डूब जाएगा। इस तरह रोज़ क़यामत सूरज जो है वो सवा नेज़े पे आ जाएगा, और उस सूरज की तपश से इंसान जितने उसने गुनाह किए होंगे उतना ही वो अपने उस पसीने में शराबूर होता हुआ डूबता जाएगा। ये क्या चीज़ होगी? ये शर्मिंदगी होगी रोज़े क़यामत कि हमने इतने दुनिया में गुनाह किए हैं, हम इतने डूब गए हैं। उस वक़्त जब रब और उसके नबी शफात के लिए उधर बैठे होंगे, तो उस वक़्त अगर हम अपने गुनाहों की पोटलियाँ लेके उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो हमें शर्मिंदगी तो होगी। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आज का दिन जो हमें मिला है, इस दुनिया में जो हमें ज़िंदगी मिली है, वो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह जितना हमारा अक़ीदा मज़बूत होगा उतनी हमारी ज़िंदगी संवरती जाएगी। तो ये हर शहरी को, हर माशरे में, हर मुसलमान शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी शख्सियत की, अपने किरदार साजी करे, अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करे, और अपने अंदर रोज़ाना ये सवाल दोहराए कि मैंने रब के हुजूर सामने उसके आगे हाज़िर होना है, तो मैंने उसको जवाब होना है, तो मैं किस तरह अपने आप को बुराई से बचा सकता हूँ। जब रब से हिदायत मांगे तो अल्लाह उसे हिदायत देता है। तो ये एक हिदायत मांगने का ज़रिया भी है। दुआ एक हिदायत मांगने का ज़रिया, जब हम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं तो अल्लाह हिदायत देता है। तो ये तभी हम हिदायत मांगेंगे ना जब हमारा अक़ीदा मज़बूत होगा। तो
اسلام میں تو ہم داخل ہو گئے، لیکن جب ہمارے ان چیزوں پہ عقائد مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اندر وہ اسلام کا نکھار، وہ اسلام کی چاشنی، وہ اسلام کی تاثیر نہیں پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنی شخصیت کو نکھاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اگلے جو ہے وہ سیشن میں اگلے چیپٹر کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تو اس وقت اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ